السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب قصص القرآن، اور اس میں اتنے مزیدار، اتنے انفارمیٹیو قصے ہیں کہ جو ہم بہت بہترین انداز میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 11۔ ہم نے جو لاسٹ پارٹ یعنی کہ 10 پارٹ میں ابھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کتنے جوش میں ہم پڑھ رہے تھے، ہمارا جوش ابھی تک قائم ہے۔ ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کی عدالت میں جب وہ تھے تو پھر اس وقت کی جو بھی ان کی کیفیت تھی، اور اب ہم جو اب ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں اس پارٹ میں پیج نمبر 83 پر، وہ اس کی ہیڈنگ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دندان شکن دلیل، اور یہ بہت بہترین ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے تو بہت ہی اور بھی جوش سے پڑھیں گے۔ چلیے جی آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر کار عدالت لگی اور باز پرس ہوئی، زعمائے قوم وہاں جمع ہوئے، زے این میم الف حمزہ پڑھیے، زومائے قوم وہاں جمع ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو خود نمرود اس عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ پہلا سوال جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا وہ یہ تھا، انورٹڈ کاما، اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 62 کا حصہ ہم نے پڑھا انورٹڈ کاما میں۔ پھر لکھا ہے کہ وہ اس بات تک کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کہیں کہ تو نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، بلکہ صرف یہ کہا کہ کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور اب ہم پیج 84 پہ آ گئے۔ یہاں پر کیا لکھا تھا؟ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ وہ خود گر گئے، اور ایسے گرے کہ نکلنا ان کے بس میں نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اس سے پوچھو اگر یہ بات کرتے ہوں، اور یہ ہے حوالہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 کا۔ پھر لکھا ہے کہ جرائم کی تفتیش کے اصول یہ ہیں کہ جس کے پاس آثار جرم ملے وہ ملزم ہے۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، مشہور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑا بڑے بت کی گردن میں ڈال دیا تھا، اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اب لکھا ہے کہ اصلاً تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تم اپنے بڑے خدا کو ملزم قرار کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ احتمال نہیں ہے کہ وہ چھوٹے خداؤں پر غضبناک ہو گیا ہو، یا اس نے انہیں اپنا آئندہ کا رقیب فرض کرتے ہوئے ان سب کا حساب ایک ہی ساتھ پاک کر دیا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے قطعی طور پر اس عمل کو بڑے بت کی طرف منسوب کیا، لیکن تمام قرائن اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اس بات سے کوئی پختہ اور مستقل قصد نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ اس سے یہ چاہتے تھے کہ بت پرستوں کی مسلمہ عقائد کو جو کہ خرافاتی اور بے بنیاد تھے ان کے منہ پر دے ماریں اور ان کا مذاق اڑائیں، اور انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ بے جان پتھر اور لکڑیاں اس قدر حقیر ہیں کہ ایک جملہ تک بھی منہ سے نہیں نکال سکتی کہ اپنی عبادت کرنے والوں سے مدد طلب کر لیں، چنانچہ وہ یہ چاہیں کہ ان کی مشکلات کو حل کر دیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس تعبیر کی نظیر ہمارے روزمرہ کے محاورات میں بہت زیادہ ہے کہ مد مقابل کی بات کو باطل کرنے کے لیے اس کے مسلمات کو امر یا خبر یا استفہام کی صورت میں اس کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ مغلوب ہو جائے، اور یہ بات کسی طرح بھی جھوٹ نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جھوٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی آیت کا حوالہ نہیں لکھا ہوا۔ آگے لکھا ہے کہ اس روایت میں کہ جو کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، یہ بیان ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ ان کے افکار کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور انہیں سمجھانا چاہتے تھے کہ ایسے کام بتوں سے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے مزید فرمایا اور کہ خدا کی قسم یہ کام بتوں نے نہیں کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بھی نہیں بولا۔ پھر آگے اگلی ہیڈنگ ہے کہ زود گزر بیزاری، میں ہجے کرتی ہوں، زے واو دال گاف زے رے، زود گزر بیداری کی تو آتی ہے، بے یہ دال الف رے چھوٹی۔ لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں نے بت پرستوں کو ہلا کر رکھ دیا، ان کے سوئے ہوئے وجدان کو بیدار کیا، اور اس طوفان کی مانند کہ جو آگ کی چنگاریوں کے اوپر پڑی ہوئی بہت سی راکھ کو ہٹا دیا ہے اور اس کی چمک کو آشکار کر دیا ہے، ان کی فطرت توحیدی کو تعصب، جہالت اور غرور کے پردوں کے پیچھے سے آشکار و ظاہر کر دیا۔ زود گزر لمحے میں وہ موت کی سی
ایک گہری نیند سے بیدار ہو گئے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اپنے وجدان اور فطرت کی طرف پلٹے اور خود اپنے آپ سے کہنے لگے کہ حق بات یہ ہے کہ ظالم تو تم خود ہی ہو، انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 64 ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ تم نے تو خود اپنے اوپر بھی ظلم و ستم کیا ہے اور اس معاشرے کے اوپر بھی کہ جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اور نعمتوں کے بخشنے والے پروردگار کی ساحت مقدس میں بھی. یہ بات قابل توجہ ہے کہ گزشتہ صفحات میں یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر ظالم ہونے کا اتھام الف تے ہے الف میم اتھام لگایا تھا، لیکن اب انہیں یہاں معلوم ہو گیا کہ اصلی اور حقیقی ظالم تو وہ خود ہیں. اب آگئے ہم پیج 85 پہ. لکھا ہے کہ اور واقعاً ابراہیم علیہ السلام کا اصل مقصد بتوں کے توڑنے سے یہی تھا کہ مقصد تو بت پرستی کی فکر اور بت پرستی کی روح کو توڑنا تھا، ورنہ بتوں کے توڑنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہٹ دھرم بت پرست ان سے زیادہ اور ان سے بھی بڑے اور بت بنا لیتے اور ان کی جگہ پر رکھ دیتے، جہاں کے نادان، جاہل اور متعصب اقوام کی تاریخ میں اس مسئلے کے بے شمار نمونے موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس حد تک کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اپنی تبلیغ کے ایک بہت ہی حساس اور ظریف مرحلے کو ایک نفسیاتی طوفان پیدا کر کے طے کر لیا، اور وہ تھا سوئے ہوئے وجدان کو بیدار کرنا. اب اگلی ہیڈنگ ہے بت تو بولتے ہی نہیں. آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں یہاں کیا لکھا ہے. لکھا ہے کہ لیکن افسوس کہ جہالت و تعصب اور اندھی تقلید کا زنگ اس سے کہیں زیادہ تھا کہ وہ توحید کے اس علمبردار کی سیقل بخش پکار سے کلی طور پر دور ہو جاتا ہے. افسوس کہ یہ روحانی اور مقدس بیداری زیادہ دیر تک نہ رہ سکی اور ان کے آلودہ اور تاریک ضمیر میں جہالت اور شیطانی قوتوں کی طرف سے اس نور توحید کے خلاف قیام عمل میں آ گیا اور ہر چیز اپنی پہلی جگہ پر پلٹ آئی. قرآن کتنی لطیف تعبیر پیش کر رہا ہے. انورٹڈ کاما اس کے بعد وہ اپنے سر کے بل الٹے ہو گئے، انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 65. اب آگے لکھا ہے کہ اور اس غرض سے کہ اپنے گونگے اور بے زبان خداؤں کی طرف سے کوئی عذر پیش کریں، انہوں نے کہا انورٹڈ کاما تو جانتا ہے کہ یہ باتیں نہیں کرتے، انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 65 کا حصہ جو ہم نے پڑھا. پھر لکھا ہے یہ تو ہمیشہ چپ رہتے ہیں اور خاموشی کے روب کو نہیں توڑتے. اور اس تراشے ہوئے عذر کے ساتھ انہوں نے یہ چاہا کہ بتوں کی کمزوری، بدحالی اور ذلت کو چھپائیں. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہیرو کے سامنے منطقی استدلال کے لیے میدان کھل گیا تاکہ ان پر بھرپور حملے کریں اور ان کے ذہنوں کو ایسی سرزنش اور ملامت کریں کہ جو منطقی اور بیدار کرنے والی ہو. ابراہیم علیہ السلام نے پکار کر کہا کیا تم خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہو کہ جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ضرر. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 66 کا حصہ ہم نے یہ پڑھا تھا. آئیے آگے چلتے ہیں. یہ خیالی خدا کہ جو نہ بات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، نہ شعور و ادراک رکھتے ہیں، نہ خود اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ بندوں کو اپنی جماعت کے لیے بلا سکتے ہیں. اصلاً الف صاد لام زبر الف صاد لام الف اور اس پہ 2 زبر. اصلاً ان سے کون سا کام ہو سکتا ہے اور یہ کس درد کی دوا ہیں. ایک معبود کی پرستش یا تو اس بنا پر ہوتی ہے کہ وہ عبودیت کے لائق ہے، تو یہ بات بتوں کے بارے میں کوئی مفہوم نہیں رکھتی، یا کسی فائدے کی امید میں ہوتی ہے یا ان سے کسی نقصان کے خوف سے. لیکن بتوں کے توڑنے کے میرے اقدام نے بتا دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کیا اس حال میں تمہارا یہ کام احمقانہ نہیں ہے؟ پھر یہ معلم توحید بات کو اس سے بھی بالا تر لے گیا اور سرزنش کے تازیانے ان کی بے درد روح پر لگائے اور کہا تف ہے تم پر. یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ تف ہے تم پر بھی اور تمہارے ان خداؤں پر بھی کہ جنہیں تم نے خدا کو چھوڑ کر اپنا رکھا ہے. اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 86 پر، اور یہاں پر اس پہ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ کیا تم کچھ سوچتے نہیں ہو اور تمہارے سر میں عقل نہیں ہے. اب جب انورٹڈ کاما کلوز ہوا ہے تو پھر لکھا ہے یہ آیات جو ہم نے پڑھی ترجمہ، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 67 تھی. آئیے اب ہم مزید آگے چلتے ہیں.
لیکن انہیں برا بھلا کہنے اور سرزنش کرنے میں نرمی اور ملائمت کو بھی نہیں چھوڑا کہ کہیں وہ زیادہ ہٹ دھرمی نہ کرنے لگے۔ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی جچے تلے انداز میں اپنا منصوبہ آگے بڑھایا۔ پہلی مرتبہ انہیں توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے انہیں پکار کر کہا کہ یہ بے روح مجسمے کیا ہیں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارے بڑوں کی سنت ہے تو تم بھی گمراہ ہو اور وہ بھی گمراہ تھے۔ دوسرے مرحلے میں ایک عملی اقدام کیا تاکہ یہ بات واضح کر دیں کہ یہ بت اس قسم کی کوئی قدرت نہیں رکھتے کہ جو شخص ان کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے تو اس کو نابود کر دیں۔ خصوصیت کے ساتھ پہلے سے خبردار کر کے بتوں کی طرف گئے اور انہیں بالکل درہم و برہم کر دیا تاکہ یہ بات واضح کریں کہ وہ خیالات و تصورات جو انہوں نے باندھے ہوئے ہیں سب کے سب فضول اور بیہودہ ہیں۔ پھر لکھا ہے تیسرے مرحلے میں اس تاریخی عدالت میں انہیں بری طرح پھنسا کے رکھ دیا۔ کبھی ان کے فطرت کو ابھارا، کبھی ان کی عقل کو جھنجھوڑا، کبھی پند و نصیحت کی اور کبھی سرزنش و ملامت۔ خلاصہ یہ کہ اس عظیم خدائی معلم نے ہر ممکن راستہ اختیار کیا اور جو کچھ اس کے بس میں تھا اسے بروئے کار لایا، لیکن تاثیر کے لیے ظرف میں قابلیت کا ہونا بھی مسلمہ شرط ہے۔ افسوس یہ اس قوم میں موجود نہیں تھی، لیکن بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں اور کام توحید کے بارے میں کم از کم استفہامی علامات کی صورت میں ان کے ذہنوں میں باقی رہ گئے اور یہ آئندہ کی وسیع بیداری اور آگاہی کے لیے ایک مقدمہ اور تمہید بن گئے۔ آگے لکھا ہے تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ افراد اگرچہ وہ تعداد میں بہت کم تھے لیکن قدر و قیمت کے لحاظ سے بہت تھے، ان پر ایمان لے آئے تھے اور نسبتاً کچھ آمادگی کا سامان دوسروں کے لیے بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اب ہم جا رہے ہیں اگلی ہیڈنگ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، اس کو اب ہم اس کتاب یعنی کہ قصص القرآن میں ایک ایک لفظ اس کا پڑھیں گے مل کر۔ لکھا ہے کہ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کے عملی و منطقی استدلالات کے ذریعے سب کے سب بت پرست مغلوب ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے دل میں اس شکست کا اعتراف بھی کر لیا تھا، لیکن تعصب اور شدید ہٹ دھرمی حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن گئی۔ لہٰذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی سخت اور خطرناک قسم کا ارادہ کر لیا، اور وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو بدترین صورت میں قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ انہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ آگے لکھا ہے کہ عام طور پر طاقت اور منطق کے درمیان معکوسی رابطہ ہوتا ہے۔ جس قدر انسان میں طاقت اور قدرت زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنی ہی اس کی منطق کمزور ہوتی جاتی ہے، سوائے مردان حق کے کہ وہ جتنا زیادہ قوی اور طاقتور ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ متواضع اور منطقی ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ طاقت کی زبان سے بات کرتے ہیں جب وہ منطق کے ذریعے کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکیں تو فوراً اپنی طاقت و قدرت کا سہارا لے لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ٹھیک یہی رد عمل اختیار کیا گیا جیسا کہ قرآن کہتا ہے، انورٹڈ کاما، ان لوگوں نے چیخ کر کہا اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم سے کوئی کام ہو سکتا ہے، اور یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 ہے جو آپ کی نظر سے کئی بار گزری ہوگی۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 87 پر، آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے طاقتور صاحبان اقتدار بے خبر عوام کو مشتعل کرنے کے لیے عام طور پر ان کی نفسیاتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ نفسیات کو پہچانتے ہیں اور اپنا کام کرنا خوب جانتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اس قصے میں کیا، اور ایسے نعرے لگائے اور ان کی غیرت کو للکارا کہ یہ تمہارے خدا ہیں، تمہارے مقدسات خطرے میں پڑ گئے ہیں، تمہارے بزرگوں کی سنت کو پاؤں تلے رون ڈالا گیا ہے، تمہاری غیرت و حمیت کہاں چلی گئی، تم اس قدر ضعیف حال کیوں ہو گئے، اپنے خداؤں کی مدد کیوں نہیں کرتے، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر کچھ کام تم سے ہو سکتا ہے اور بدن میں توانائی ہے اور جان ہے، دیکھو سب لوگ اپنے مقدسات کی دفاع کرتے ہیں، تمہارا تو سب کچھ خطرے میں پڑ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے اس قسم کی بہت سی فضول اور مہمل باتیں کی اور لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا، اس طرح سے کہ لکڑیوں کے چند گٹھوں کے بجائے کہ جو کئی افراد کے جلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لکڑیوں کے ہزار ہا
اٹھا، گٹھے ایک دوسرے پر رکھ کر لکڑیوں کا ایک پہاڑ بنایا، اور اس کے بعد آگ کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تاکہ اس عمل کے ذریعے سے اپنا انتقام بھی اچھی طرح سے لے سکیں، اور بتوں کا وہ خیالی روب، وہ دبدبا اور عظمت بھی جس کو ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل سے سخت نقصان پہنچا تھا، کسی حد تک بحال ہو سکے۔ تاریخ دانوں نے اس مقام پر بہت سے مطالب تحریر کیے ہیں کہ جن میں سے کوئی بھی بعید نظر نہیں آتا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے فرشتوں کی فریاد۔ لکھا ہے کہ سب لوگ 40 دن تک لکڑیاں جمع کرنے میں لگے رہے اور ہر طرف سے بہت سی خشک لکڑیاں لا کر جمع کرتے رہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ عورتیں تک بھی کہ جن کا کام گھر میں بیٹھ کر چرخہ کاٹنا تھا، وہ اس کی آمدنی سے لکڑیوں کا گٹھا لے کر اس میں ڈلواتی تھیں، اور وہ لوگ کہ جو قریب مرگ ہوتے تھے اپنے مال میں سے لکڑیاں خریدنے کی وصیت کرتے تھے، اور حاجت مند اپنی حاجتوں کے پورے ہونے کے لیے یہ منت مانتے تھے کہ اگر ان کی حاجت پوری ہو گئی تو اتنی ہی مقدار لکڑیوں کا اضافہ کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان لکڑیوں میں مختلف اطراف سے آگ لگائی گئی تو اس کے شعلے اتنے بلند ہو گئے تھے کہ پرندے اس علاقے کے اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ اس قسم کی آگ کے تو قریب بھی نہیں جایا جا سکتا، جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر اس میں پھینکیں۔ مجبوراً منجنیق سے کام لیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر بٹھا کر بڑی تیزی کے ساتھ آگ کے اس دریا میں پھینک دیا۔ ان روایات میں کہ جو شیعہ اور سنی فرقوں کی طرف سے نقل ہوئی ہیں، یہ بیان ہوا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اوپر بٹھایا گیا اور انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تو آسمان، زمین اور فرشتوں نے فریاد بلند کی اور بارگاہ خداوندی میں درخواست کی کہ توحید کے علمبردار اور حریت پسندوں کے لیڈر کو بچا لے۔ اب یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 کا ہم نے حصہ پڑھا۔ اب ہم اس کتاب کے پیج نمبر 88 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اس وقت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے کہ میں تمہاری مدد کروں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے مختصر سا جواب دیا کہ تجھ سے حاجت نہیں، میں تو اسی ذات سے حاجت رکھتا ہوں جو سب سے بے نیاز اور سب پر مہربان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ تو اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو پھر تم اپنی حاجت خدا سے طلب کرو۔ انہوں نے جواب میں کہا انورٹڈ کاما کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میری حالت سے آگاہ ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے اس طرح راز و نیاز کیا کہ اے اکیلے، اے بے نیاز، اے وہ کہ جس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ جو جنا گیا اور جس کا کوئی ہم پلہ نہیں، میں اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے اگلی ہیڈنگ ہے آگ گلزار ہو گئی۔ لکھا ہے کہ بہرحال لوگوں کے شور و غل اور جوش و خروش کے اس عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے اندر پھینک دیے گئے۔ لوگوں نے خوشی سے اسی طرح نعرے لگائے گویا کہ بتوں کو توڑنے والا ہمیشہ کے لیے نابود اور خاکستر ہو گیا، لیکن وہ خدا کے جس کے فرمان کے سامنے تمام چیزیں سرخم کیے ہوئے تھیں، جلانے کی صلاحیت اسی نے آگ میں رکھی ہے اور ماؤں کے دل میں محبت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ یہ خالص بندہ مومن آگ کے اس دریا میں صحیح و سالم رہے تاکہ اس کے افتخار اور اعزاز کی سندوں میں ایک اور سند کا اضافہ ہو جائے، جیسا کہ قرآن اس مقام پر کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 کے ہم نے حصہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے مشہور ہے کہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دانت ٹھنڈک کی شدت سے بجنے لگے، اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق تو اگر سلامن یعنی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ تعبیر ساتھ نہ ہوتی تو آگ اس قدر سرد ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جان سردی سے خطرے میں پڑ جاتی۔ تو پھر آگے لکھا ہے مشہور روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نمرود کی آگ خوبصورت گلستان میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ بعض نے تو کہا ہے کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے ان کی زندگی کے دنوں میں سب سے بہترین راحت و آرام کا دن تھا۔ اور یہاں پر یہ اس کے بارے میں کچھ حاشیے میں لکھا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہ جلایا؟ مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے، لیکن اجمالاً بات یہ ہے
کہ بینش توحیدی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سبب سے بھی خدا کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ایک دن وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں موجود چھری سے کہتا ہے کہ نہ کاٹ، اور دوسرے دن آگ سے کہتا ہے کہ نہ جلا، اور ایک دن پانی کو جو کہ سبب حیات ہے حکم دیتا ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دے۔ اچھا، ہم نے یہ حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ آگ گل و گلزار ہو گئی کہ ٹاپک پہ ہم جو پڑھ رہے ہیں لکھا ہے، مشہور ہے کہ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں صحیح و سالم رہ جانے سے صورتحال بالکل بدل گئی۔ خوشی اور مسرت کا شور و غل ختم ہو گیا، تعجب سے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کچھ لوگ ایک دوسرے کے کان میں رونما ہونے والی اس عجیب چیز کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے خدا کی عظمت کا ورد زبانوں پر جاری ہو گیا۔ نمرود کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا، لیکن پھر بھی تعصب اور ہٹ دھرمی حق کو قبول کرنے میں پوری طرح حائل ہو گئی۔ اگرچہ کچھ بیدار دل اس واقعے سے بہراور بھی ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا کے بارے میں ان کے ایمان میں زیادتی اور اضافہ ہوا، مگر یہ لوگ اقلیت میں تھے۔ ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 89 پر، اور ہم اس کے بعد اب اگلی ہیڈنگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیڈنگ ہے بہادر نوجوان۔ لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی عمر 16 سال سے زیادہ نہیں تھی، اور بعض نے اس وقت ان کا سن 26 سال کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال وہ جوانی کی عمر میں تھے، اور باوجود اس کے کہ ظاہری طور پر ان کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، اپنے زمانے کے اس عظیم طاغوت کے ساتھ پنجہ آزمائی کی کہ جو دوسرے طاغوتوں کا سرپرست تھا۔ آپ تنہا جہالت، خرافات اور شرک کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور ماحول کے تمام خیالی مقدسات کا مذاق اڑایا، اور لوگوں کے غصے اور انتقام سے ذرا بھی نہ گھبرائے، کیونکہ ان کا دل عشق خدا سے معمور تھا اور ان کا اس پاک ذات پر ہی توکل اور بھروسہ تھا۔ ہاں، ایمان ایسی ہی چیز ہے کہ یہ جہاں پیدا ہو جاتا ہے وہاں جرأت و شجاعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس میں یہ موجود ہو اسے شکست نہیں ہوتی۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود۔ لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو نمرود کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ابراہیم علیہ السلام مٹھی بھر خاک میں تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہیں، تو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا، مجھے تو ابراہیم زندہ دکھائی دے رہا ہے، شاید مجھے اشتباہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک بلند مقام پر چڑھ گیا اور خوب غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ معاملہ تو اسی طرح ہے۔ نمرود نے پکار کر کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، واقعاً تیرا خدا عظیم ہے اور اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ اس نے تیرے اور آگ کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دی۔ اب جب کہ یہ بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی قدرت اور عظمت کی وجہ سے اس کے لیے قربانی کروں، اور اس نے 4000 قربانیاں اس مقصد کے لیے تیار کیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تجھ سے کسی قسم کی قربانی اور کار خیر قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ تو پہلے ایمان لے آئے۔ اب لکھا ہے کہ نمرود نے جواب میں کہا انورٹڈ کاما میں کہ اس صورت میں تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے بہرحال یہی حادثات اس بات کا سبب بن گئے کہ کچھ آگاہ اور بیدار دل لوگ ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آئے یا ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ ان بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور شاید یہی واقعہ اس بات کا سبب بنا کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کسی سخت رد عمل کا اظہار نہ کرے اور صرف ان کو سرزمین بابل سے جلا وطن کرنے پر قناعت کرے، اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے نمرود سے گفتگو۔ آئیے اس کو بھی جانتے ہیں۔ لکھا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل اس اجتماع میں کون تھا اور کون آپ علیہ السلام سے حجت بازی کر رہا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اس کے نام کی صراحت نہیں ہے، لیکن فرمایا گیا کہ اس غرور و تکبر کے باعث کہ جو اس میں نشہ حکومت کی وجہ سے پیدا ہو چکا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کرنے لگا، لیکن حضرت علی علیہ السلام سے منقول در منشور کی ایک حدیث میں اور اسی طرح تواریخ میں اس کا نام نمرود بن کنان بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر اس مباحثے کا وقت نہیں بتایا گیا، لیکن
قرائن قاف ر الف حمزہ نون قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی اور آگ کی بھٹی سے نجات کے بعد کا ہے، کیونکہ یہ مسلم ہے کہ آگ میں ڈالے جانے سے قبل اس گفتگو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اصولی طور پر بت پرست آپ کو ایسے مباحثے کا حق نہ دے سکتے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا مجرم اور گناہ گار سمجھتے تھے جسے ضروری تھا کہ جتنے جلدی ہو سکے اپنے اعمال اور خدا یان مقدس کے خلاف قیام کی سزا ملے۔ وہ تو انہوں نے بت شکنی کے اقدام کا صرف سبب پوچھا تھا، اور اس کے بعد انتہائی غصے اور سختی سے انہیں آگ میں جلانے کا حکم صادر ہوا تھا۔ لیکن جب آپ حیرت انگیز طریقے سے آگ سے نجات پا گئے تو پھر اصطلاحی الفاظ میں نمرود کے حضور رسائی ہوئی۔ یہ جو ورڈ ہے نمرود کے حضور رسائی ہوئی، یہ جملہ یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اور نمرود کے حضور رسائی ہوئی اور پھر بحث و مباحثے کے بعد کے لیے بیٹھ سکے۔ بہرحال نمرود اپنی حکومت کی وجہ سے بادۂ غرور سے سرمست تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہی جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ حقیقت میں آپ علیہ السلام نے عظیم ترین شاہکار قدرت کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ مبدع جہاں ہستی کے علم و قدرت کی واضح نشانی یہی قانون موت و حیات ہے، لیکن اس نے مکر و فریب کی راہ اختیار کی اور مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ لوگوں اور اپنے حمایتیوں کو غافل رکھنے کے لیے کہا وہ تو میں زندہ کرتا اور میں مارتا ہوں، اور موت و حیات کا قانون میرے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں اس کے جملے کے بعد واضح نہیں ہے کہ اس نے اپنے پیدا کیے گئے مغالطے کی تائید کے لیے کس طرح عملی اقدام کیا، لیکن احادیث و تواریخ میں آیا ہے کہ اس نے فوراً 2 قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ قیدی لائے گئے تو اس نے فرمان جاری کیا کہ ایک کو آزاد کر دو اور دوسرے کو قتل کر دو، اور پھر کہنے لگا کہ تم نے دیکھا کہ موت و حیات کس طرح میرے قبضے میں ہیں۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ امر قابل توجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت و حیات سے متعلق دلیل ہر لحاظ سے قوی تھی، لیکن دشمن سادہ لوح لوگوں کو جھل دے سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا استدلال پیش فرمایا کہ خدا آفتاب کو افق مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر جہاں ہستی کی حکومت تیرے ہاتھ میں ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہاں دشمن خاموش، مبہوت اور عاجز ہو گیا۔ اس میں سکت نہ رہی کہ اس زندہ منطق کے بارے میں کوئی بات کر سکے۔ ایسے ہٹ دھرم دشمنوں کو لاجواب کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ یہ مسلم ہے کہ موت و حیات کا مسئلہ کئی جہات سے آسمان اور گردش شمس و قمری کی نسبت پروردگار عالم کے علم و قدرت پر زیادہ گواہی دیتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے وہی مسئلہ پیش کیا، اور یہ فطری امر ہے کہ اگر صاحب فکر اور روشن ضمیر افراد اس مجلس میں ہوں گے تو وہ اسی دلیل سے مطمئن ہو گئے ہوں گے، کیونکہ ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک قیدی کو آزاد کرنا اور دوسرے کو قتل کر دینا یہ طبعی اور حقیقی موت و حیات سے بالکل ربط نہیں رکھتا، لیکن جو لوگ کم عقل تھے اور اس دور کے ظالم حکمران کے پیدا کردہ مغالطے سے متاثر ہو سکتے تھے، ان کی فکر راہ حق سے منحرف ہو سکتی تھی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے دوسرا استدلال پیش کیا اور سورج کے طلوع و غروب کا مسئلہ پیش کیا تاکہ حق ہر 2 طرح کے افراد کے سامنے واضح ہو جائے۔ اس بات کی طرف توجہ کرنا مناسب ہے کہ قرآنی گفتگو سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ وہ ظالم اپنے بارے میں الوہیت کا مدعی تھا۔ یہی نہیں کہ وہ اپنی پرستش کرواتا تھا بلکہ اپنے آپ کو عالم ہستی کا پیدا کرنے والا بھی بتاتا تھا، یعنی اپنے آپ کو معبود بھی سمجھتا تھا اور خالق بھی۔ اب یہاں پہ لفظ معبود اور لفظ خالق یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ انورٹڈ کاما میں ہیں، اور یہاں پر پیج 90 کے اوپر ہم اگر اپنی ابھی کی ریڈنگ روک دیں گے تو میرے خیال زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے سامعین وہ ہے بت پرستوں کی سرزمین سے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ اور یہ جو ہیڈنگ کے جو معاملات ہیں میں دیکھ رہی ہوں وہ
تفصیلاً 2-3 صفحات کے اوپر ہیں تو وہ ہم مکمل بھی نہیں کر پائیں گے اور پھر آدھی بات جو ہے وہ رہ جائے گی راستے میں. تو چلیے ہم پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملتے ہیں اور اس سے آگے پڑھیں گے، یعنی کہ بت پرستوں کی سرزمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے آغاز کریں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ.